السلام علیکم. ویلکم ٹو دا نیٹورک سیکورٹی کورس. ہم نے پریویس لیکچر کے اندر جو ہے ایسیمیٹرک کی کرپٹوگرافی کی بڑی امپورٹنٹ کانسیپٹس جو ہیں وہ کور کی. ایک سنیپ شاٹ ویو ابھی لیتے ہیں کہ اب تک ہم اس کورس میں کہاں تک پہنچے ہیں. ہم کور کر رہے ہیں کرنٹلی دا ماڈیول اور دا سیکشن اباؤٹ انٹروڈکشن ٹو کرپٹوگرافی، جس کے اندر ہم نے ٹرمینالوجی سے شروع کیا اور کی کانسیپٹ سے شروع کیا اباؤٹ کرپٹوگرافی. دین وی وینٹ آن ٹو ٹاک اباؤٹ دی سیمیٹرک کی کرپٹوگرافی، اینڈ سیمیٹرک کی کرپٹوگرافی کے اندر ہم نے سارے جو تھے ڈیس، ٹرپل ڈیس، آئیڈیا اور اس کے بعد جو اے ای ایس ایڈوانسڈ انکرپشن اسٹینڈرڈ وہ ہم نے پڑھے اور ان کو اینالائز کیا کہ سیمیٹرک الگوریدمس کس طریقے سے کام کرتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ دے آر ایدر بلاک سائفرس اور اسٹریم سائفرس. اس کے بعد ہم نے آگے قدم جب بڑھایا تو ہم نے ایسیمیٹرک کی کرپٹوگرافی کو بھی اسٹڈی کیا اور ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ایک انٹائرلی نیو ڈومین ہے. اس کے اندر جو اسٹرینتھ آف دا کرپٹو سسٹم ہے وہ بالکل کسی اور وجہ سے آتی ہے، اینڈ دیٹ واز دا ون وے فنکشن وچ از دا ویری فاؤنڈیشن آف پبلک کی کرپٹوگرافی or asymmetric key cryptography, which means that a mathematical challenge is at the foundation or the root of the cryptographic algorithm. For example, RSA کے اندر دو بڑے بڑے جو پرائم نمبرز ہیں ان کو جب ملٹیپلائی کرتے ہیں A multiplied by B is equal to C, so this one way function is easy to perform. And when you want to come back in the reverse direction and you have the product which is C, which is a very large number, and you want to derive or come back and get the prime numbers and factor the large number تاکہ آپ کو وہ دو prime numbers مل سکیں، تو یہ بہت مشکل چیلنج ہے اور ایک میتھمیٹیکل پرابلم ہے، اور اسی میں RSA کی اسٹرینتھ آف دا کرپٹو سسٹم میں وہ ریزائڈ کرتا ہے. تو یہ ہم پڑھ رہے تھے کہ ون وے فنکشن جو ہے وہ اٹس ایٹ دا ویری فاؤنڈیشن آف پبلک کی کرپٹوگرافی. اور ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے الگمال اور ایلپٹک کرو کرپٹو سسٹمز ECC اور اس کے ایڈوانٹیجز کیا کیا ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ان موبائل اینڈ سیل فونز جہاں پہ ریسورسز بڑے کم ہیں، وہاں پہ ہمیں چھوٹی سی کی سائز رکھنی ہے کیونکہ بیٹری اور اس کی جو اسٹوریج ہے، میموری ہے، پاور ہے، وہ بڑی لمیٹڈ ہیں. تو وی کی ناٹ ہیو سو مینی ریسورسز کہ ہم بہت لمبی کی جو ہے وہ سیل فونز میں انیبل کریں ٹو کیری آؤٹ دی انکرپشن. وی نیڈ اے اسمال کی سائز سو دیٹ lesser number of resources are used. So elliptic curve crypto systems, they depend upon finding the logarithm of elliptic curves. یہ اس کی بیسک جو ہے فاؤنڈیشن ہے کہ جو اسٹرینتھ آف دا کرپٹو سسٹم ہے وہ یہاں سے نکلتا ہے. اور اس کے علاوہ دے آر ویری ویری ایفیشینٹ. ECC جو ہے، پھر ہم نے اس سے آگے جب بڑھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ نیپ سیک جو ہے وہ ایک چیلنج no longer it no longer poses a challenge and it is no longer used in cryptographic applications today. تو اب سیمیٹرک کی کرپٹوگرافی اور ایسیمیٹرک کی کرپٹوگرافی کے ہم فاؤنڈیشنز کو پڑھ چکے ہیں، ہم ان کی ایگزامپلس کو پڑھ چکے ہیں. ہم نے سمجھا ہے کہ اسٹرینتھ آف دا کرپٹو سسٹم سیمیٹرک کی کرپٹوگرافی میں کس طرح حاصل ہوتی ہے، through a large key size, obviously through a strong algorithm as well. And asymmetric key cryptography میں strength of the crypto system کس طریقے سے حاصل ہوتا ہے. Obviously again strength of the crypto system اور اس کی جو algorithm ہے. تو asymmetric key cryptography کے اندر every algorithm at its very foundation has a mathematical challenge. In one way it is easy to perform, in the reverse direction it is very very difficult. This is the point now where we will step into the next lecture. ہم اگلا لیکچر آج کا شروع کرتے ہیں اور اب ہم ایک اور ٹاپک کو لیتے ہیں اور وہ ٹاپک ہے میسج انٹیگریٹی.
میسج انٹیگریٹی جو ہے اس کو ہیش بھی کہا جاتا ہے, HASH, ہیش. میسج انٹیگریٹی کیا چیز ہے, اس کی ڈفرینٹ ٹائپس کیا کیا ہیں, اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اور کیا اس کی پرپس ہے, وہ ہم آج اسٹڈی کریں گے. اینڈ جسٹ ٹو گیو یو اے بریف انٹروڈکشن, میسج انٹیگریٹی کا مطلب کیا ہے؟ انٹیگریٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کیسے میک شور کریں گے کہ ڈیٹا اپنے اوریجنل فارم میں موجود ہے, اور آپ یہ کیسے ڈٹرمن کریں گے کہ اس اوریجنل ڈیٹا کو کسی نے چینج کیا ہے یا نہیں کیا. تو اب تک ہم جو سروسز کو دیکھ رہے تھے اور ایگزامن کر رہے تھے وہ تو کافی ڈفرینٹ تھی. ہم نے یہ دیکھا کہ ایسیمیٹرک جو کرپٹوگرافک ٹیکنیکس ہیں, الگوریدمس ہیں, پبلک کی الگوریدمس جو ہیں, وہ سروسز کیا کیا دے رہی ہیں. دے آر پرووائڈنگ انکرپشن, ڈیجیٹل سگنیچرس اینڈ کی ایکسچینج یا کی ڈسٹریبیوشن. یہ تین سروسز ہم نے دیکھا. ہم نے RSA میں بھی دیکھا, ہم نے الگمال میں بھی دیکھا, ہم نے ECC ایلپٹک کرو کرپٹوگرافی میں بھی دیکھا کہ یہ سروسز پرووائڈ ہو رہی ہیں. لیکن اب ہم ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ سروس, سیکورٹی سروس کی طرف جا رہے ہیں جو کہ انٹیگریٹی ہے. انٹیگریٹی, میسج انٹیگریٹی, ڈیٹا انٹیگریٹی. ہاؤ ڈو یو نو اینڈ ڈٹرمن if the data has been changed or not? This is separate from keeping data confidential. This is separate from establishing your identity on the internet. And establishing the identity meaning کہ digital signatures اور digital certificates کا استعمال. This is separate from key distribution and key exchange. This is message integrity. Let's talk about message integrity today. So, parity bits and cyclic redundancy check. یہ کیا چیز ہے؟ CRC بھی کہا جاتا ہے اس کو. Parity bits and cyclic redundancy check functions have been used in protocols to detect modifications in streams of bits as they are passed from one computer to another, but they can usually detect only unintentional modifications. Unintentional modifications can happen if a spike occurs in the power supply, if there is interference or attenuation on a wire, or if some other type of physical condition happens that causes the corruption of bits as they travel from one destination to another. تو جو پیرٹی بٹس ہوتے ہیں یا CRC جو ہوتا ہے, اب CRC جو ہے, جب آپ OSI ماڈل جو ہے اوپن سسٹمز انٹرکنیکشن ماڈل کو دیکھتے ہیں جو کہ نیٹورکس کا ایک ماڈل ہے, تو اس میں ڈفرینٹ لیئرز پہ CRC جو ہے وہ وہاں پہ ہوتا ہے جسٹ ٹو میک شور کہ اگر ڈیٹا ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جا رہا ہے اور ٹرانسمیشن میں کوئی ایسا سپائک آیا ہے, ڈسٹربنس آئی ہے, اگر وہ ڈیٹا کا جو فارم ہے وہ چینج ہو گیا ہے, اینڈ سم ہاؤ ناؤ a zero will not be interpreted as a zero at the bit level, at the signal level, at the physical layer, but will be interpreted as a one. اگر ایسی کوئی کرپشن ہوئی ہے ڈیٹا کے اندر جو کہ وائر لیول پہ, فزیکل لیئر پہ ہوئی ہے, تو CRC جو ہے وہ اس کو ڈیٹیکٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. لیکن CRC اور پیرٹی بٹس جو ہیں وہ ہر جگہ استعمال نہیں ہو سکتے, بیکاز یوزلی جو CRC اور پیرٹی بٹس ہیں وہ ان انٹینشنل ایررز, یعنی کہ ٹرانسمیشن کے وقت انفارمیشن جب ٹرانسمٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں ان انٹینشنل کچھ چینجز ہو سکتے ہیں. واٹ ایف دی چینج از انٹینشنل؟ اگر کوئی جان پوچھ کے ڈیٹا کو چینج کر رہا ہے تو آپ اس کو کیسے اسٹیبلش کریں گے کہ کیا ڈیٹا چینج ہوا ہے کہ نہیں؟ انٹیگریٹی از دا ڈیٹا ان اٹس اوریجنل فارمیٹ اور ناٹ, یہ کیسے اسٹیبلش کریں گے اس کو ہم دیکھتے ہیں. سو پیرٹی بٹس کین ناٹ آئیڈینٹیفائی ویدر اے میسج واز کیپچرڈ بائی این انٹروڈر, altered, and then sent on to the intended destination. The intruder can just recalculate a new parity value that includes his changes, and the receiver would never know the difference.
For this type of protection, hash algorithms are required to successfully detect intentional and unintentional unauthorized modifications to data. We will now dive into hash algorithms and their characteristics. تو جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں یہاں پہ جو پیرٹی اور سی آر سی بٹس ہیں وہ تو انانٹینشنل جو چینجز ہو جاتی ہیں ٹرانسمیشن آف انفارمیشن کے دوران اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی جیسے مین ان دا مڈل اٹیک کو ہم نے دیکھا تھا ڈیٹیل میں, اگر کوئی انٹروڈر بیٹھا ہوا ہے بیچ میں, وہ انفارمیشن کو ریسیو کرتا ہے, ماڈیفائی کرتا ہے, کیا وہ پیرٹی بٹس کو چینج نہیں کر سکتا تاکہ وہ اٹ از کمپلائنٹ اور اٹ از سملر فار دا ڈیٹا جو چینج کیا ہے اسی کا پیرٹی جو ہے ویلیو کیلکولیٹ کر کے ساتھ لگا دے؟ اگر وہ ایسا کرے گا تو ریسیور کو کیسے پتا چلے گا کہ اوریجنل جو ڈیٹا جو بھیجا گیا تھا اس کو چینج کیا گیا؟ دس از دا چیلنج دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ایڈریس, اور یہ چیلنج سالو ہوتا ہے تھرو میسج انٹیگریٹی جس کو ہیش فنکشنز بھی کہا جاتا ہے. سو وٹ از اے ون وے ہیش؟ A one-way hash is a function that takes a variable length string and a message and produces a fixed length value called a hash value. اس کا ایگزامپل لیتے ہیں. If Ahmed wants to send a message to Bilal and he wants to ensure the message does not get altered in an unauthorized fashion while it is being transmitted, he would calculate a hash value for the message and append it to the message itself. تو ہیش ویلیو جو ہے ہم اس کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں؟ ہم کرتے یہ ہیں کہ احمد نے میسج بلال کو بھیجنا ہے. احمد اپنے میسج کو ہیش فنکشن میں سے گزارے گا, رن کرے گا, اور وہ ہیش فنکشن کیا ہوتا ہے؟ اٹ ٹیکس اے ویریبل لینتھ میسج اور اسٹرنگ اینڈ کیلکولیٹس اے فکسڈ سائز ہیش اور کوڈ. ایک کوڈ جو ہے فکس سائز کی ہیش فنکشن جنریٹ کر دیتا ہے, اور یہ ایک ون وے فنکشن بھی ہے, آپ ریورس میں جا ہی نہیں سکتے. تو احمد اپنے میسج کو لیتے ہیں, اس کا ہیش لیتے ہیں, وہ ایک چھوٹا سا کوڈ جو ہے وہ ایک جنریٹ ہو جاتا ہے, اس کو اپنے میسج کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اور بلال کو بھیج دیتے ہیں. بلال کیا کریں گے؟ بلال ول گیٹ دا میسج, ہی ول لک ایٹ دا اوریجنل میسج, he will recalculate the hash, اور اگر وہ جو ہیش جو بلال نے کیلکولیٹ کیا ہے وہ سیم ہے جو کہ احمد نے اٹیچ کر کے ساتھ بھیجا تھا ہیش, وہ دونوں کو کمپیئر کرے گا بلال. اگر وہ سیم ہے تو اس سے کیا پتا چلے گا ہمیں؟ یہ سوال ہے. اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ احمد نے سینڈنگ کے وقت, بھیجنے کے وقت جو ہیش کیلکولیٹ کیا تھا وہ ایک پرٹیکولر فکسڈ ویلیو آیا ہے, اور ریسیو جب میسج ہوا ہے تو بلال نے اپنے طور پہ اوریجنل میسج کو لے کے وہی ہیش اسی الگوریتھم میں سے چلایا ہے. تو دونوں کے پاس اگر ہیش سیم آ رہا ہے سینڈنگ اور ریسیونگ سائڈ پہ, تو اس کا مطلب کہ سینڈنگ کے وقت جو میسج تھا, جب میسج ریسیو ہوا ہے تو وہی میسج ہے, کیونکہ ہیش ویلیوز سیم ہیں. اگر میسج بیچ میں چینج ہوا ہوتا, ماڈیفائی کیا ہوتا کسی نے, تو بلال کے پاس جو ہیش کیلکولیٹ ہوتا وہ والا نہ ہوتا. اٹ وڈ ناٹ میچ ود دا ہیش دیٹ احمد کیلکولیٹڈ آن دا سینڈنگ سائڈ اینڈ اٹیچڈ ود دا میسج اینڈ سینڈ ٹو بلال. دیر وڈ بی اے مس میچ, اینڈ امیڈیٹلی بلال وڈ نو دیٹ سم ون ہیز چینج دا میسج اور اٹ ہیز چینج unintentionally. So this is the way that hash functions are used. اور یہ جو ہیش فنکشنز ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ایک میکنزم ہے ٹو اسٹیبلش دی انٹیگریٹی آف ڈفرنٹ ٹائپس آف ڈیٹا. اور ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ اس کو ٹرانزیکشنز کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اگر آپ ایک سسٹم میں ٹرانزیکشنز بھی کر رہے ہیں, کئی دفعہ اس کا بھی ہیش جو ہے وہ کیلکولیٹ کر کے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ بعد میں یہ ڈٹرمن کیا جائے کہ کیا یہ فنکشن اسی طرح پرفارم کیا گیا تھا یا نہیں.
کئی دفعہ آڈٹ ٹریلز جو ہیں سسٹم کے اندر، جب آپ ایک اپلیکیشن کے اندر فار ایگزامپل فائنینشیل ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں، چینجز کر رہے ہیں، تو ان سٹیپس کا ہیش لے لیا جاتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کچھ فائلز ہوں جس کا ہیش لے لیا جائے تاکہ ریکارڈ میں رکھا جائے، اور لیٹر آن جب آپ چیک کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو واپس آ کے چیک کرنا پڑے کہ کون سی فائلز پروسیس ہوئی تھیں، تو آپ کے پاس اس کا پریویس ہیش پڑا ہوگا. اگر آپ دوبارہ ہیش کیلکولیٹ کریں گے اور وہ میچ ہوتے ہیں، اس کا مطلب کہ no one has tried to alter the data or the files. This is an excellent mechanism which is used to make sure that information, files, data has not been changed. تو ہم آگے جا کے اس کی مزید اس ایگزامپل کو دیکھتے ہیں. So when Bilal receives the message, he performs the same hashing function Ahmed used and then compares his result with the hash value sent with the message. If the two values are the same, Bilal can be sure the message was not altered during transmission. If the two values are different, Bilal knows the message was altered, either intentionally or unintentionally, and he discards the message. اور ان hashes کو بہت سارے ڈفرینٹ طریقے ہیں، بہت سارے ڈفرینٹ الگوریدمس ہیں جس کے اندر hashes کو یا میسج انٹیگریٹی کو ہم ایکچولی استعمال کرتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سیمیٹرک کرپٹوگرافی کے اندر ڈفرینٹ جو الگوریدمز ہیں وہ موجود ہیں. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایسیمیٹرک کی یا پبلک کی الگوریدمس میں بھی ڈفرینٹ میکنزمز ہیں، ڈفرینٹ الگوریدمز ہیں جو استعمال ہوتے ہیں. میسج انٹیگریٹی کے اندر بھی ڈفرینٹ ٹائپس آف الگوریدمز اور ٹیکنیکس ہیں، اور وہ ہم ایک ایک کر کے اب آگے دیکھیں گے. سو دا ہیشنگ الگوریدم is not a secret. It is publicly known. The secrecy of the one-way hashing function is its one-wayness. مطلب کہ ایک ہی ڈائریکشن میں وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. The function is run in only one direction, not the other direction. This is different from the way one-way functions are used in public key cryptography, in which security is provided based on the fact that without knowing a trapdoor, it is very hard to perform the one-way function backward on a message and come up with readable plain text. تو پبلک کی کرپٹوگرافی کے اندر جو ون وے فنکشن تھا وہ ایک ڈائریکشن فارورڈ ڈائریکشن میں ہم جاتے تھے، ایزی تھا، پبلک کی استعمال ہوتی تھی. ریورس ڈائریکشن میں آنا بڑا مشکل تھا، پرائیویٹ کی استعمال ہوتی تھی، اور ڈیکرپشن فنکشن ہم پرفارم کر رہے ہوتے تھے. تو ٹریپ ڈور ایک موجود ہوتا تھا واپس آنے کے لیے ان دا ریورس ڈائریکشن. دیٹ واز ایسوسیٹ ود دا پرائیویٹ کی. ون وے فنکشن جو ہے میسج انٹیگریٹی یا ہیشز کے اندر وہ تھوڑا سا مختلف ہے. الگوریدم تو نون ہے اور بہت ساری الگوریدمز نون ہیں، جیسے ڈیس الگوریدم نون ہے، اے ای ایس الگوریدم نون ہے. دیز الگوریدم آر نون اینڈ انڈرسٹوڈ. اس کے اندر جو اسپیشل فیکٹر ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں، جو اس کی بینیفٹ ہے ون وے فنکشن کا، وہ کہاں لائے کرتا ہے، کہاں سے ہم اس کا ایکچوئل ویلیو یا بینیفٹ ڈرائیو کر رہے ہیں. اس کا ایکچوئل بینیفٹ اور ویلیو ہم یہاں سے ڈرائیو کر رہے ہیں کہ وین یو پٹ ان اے ویریبل سائز ٹیکسٹ اور پلین ٹیکسٹ، اٹ ول آلویز جنریٹ دا سیم ہیش ویلیو فار دیٹ فکسڈ پلین ٹیکسٹ، اور وہ ایک فکسڈ سائز کا ہیش آپ کو پرفارم کر کے دیتا ہے. اگر آپ ٹیکسٹ کو چینج کر دیں گے تو ڈفرینٹ ہیش آ جائے گا. اگر 2 دفعہ آپ سیم ٹیکسٹ کو رن کریں گے ہیشنگ الگوریدم کے تھرو تو آپ کو ایگزیکٹلی سیم ویلیو نکلے گا. تو اس کی بینیفٹ اور اس کا ویلیو یہ ہے کہ یہ ون وے میں چلتا ہے. آپ ٹیکسٹ ڈالتے ہیں، وہ ون وے کے تھرو ایک فنکشن پرفارم ہوتا ہے اور ہمیں ایک کوڈ، ایک ہیش مل جاتا ہے، اور اس کو ہم لیٹر یوز کرتے ہیں میسج انٹیگریٹی کمپیریزنس کے لیے. سینڈنگ اور ریسیونگ سائڈ پہ بیفور اینڈ آفٹر بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ڈٹرمن کرتے ہیں کہ اوریجنل ڈیٹا چینج ہوا یا نہیں ہوا. سو دا ون وے ایسپیکٹ ان ایسیمیٹرک کی کرپٹوگرافی اینڈ میسج انٹیگریٹی دیر از اے سلائٹلی ڈفرنٹ میننگ.
because in the message integrity domain there is no return function, there is only one way. واقعی وہ ون وے ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ایسیمیٹرک کی کرپٹوگرافی میں ون وے آسان ہے, ریورس مشکل ہے. میسج انٹیگریٹی میں ہے ہی ون وے, there is no return. So the hashing one way function takes place without the use of any keys. Let's take a look at an example. تو یہاں پہ آپ اب ایک اور چیز دیکھیں کہ اب جب سے ہم نے کرپٹوگرافی کو پڑھنا شروع کیا ہے, پہلی دفعہ ہم یہ بات یہ دیکھ رہے ہیں کہ کی جو ہے وہ نہیں ہے. دیر از نو کی ان دی الگوریدم. So this is an important aspect. حالانکہ almost all the symmetric and asymmetric algorithms have some key associated with them. ان کا بیہیویئر جو ہے وہ کی کے ساتھ چینج ہوتا ہے. یہاں پہ کی کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ What is the reason for that? اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کوئی انفارمیشن کو نیسسرلی میسج انٹیگریٹی کے تھرو سیکرٹ رکھنے کی کوشش نہیں کر رہے. یہ ایک ایسا فنکشن ہے, ایک ایسی مشین ہے, ایک ایسا سسٹم ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک جب ڈیٹا ڈالیں تو اس کا وہ ہیش کیلکولیٹ کر کے مجھے ریزلٹ دے دے. دس از دا فنکشن آف دی الگوریتھم. اٹ ہیز ٹو کریٹ اے فکس سائز کوڈ بیسڈ آن دا پلین ٹیکسٹ. And the algorithm is not a secret. And whenever you run the same plain text, exactly the same plain text through the algorithm, hashing algorithm, it will give you exactly the same result. اور اس میں یہاں ایک اور فرق ہمیں نظر آ رہا ہے. وہ یہ ہے کہ پہلے ہم جب اسٹڈی کر رہے تھے ڈیس کے فار ایگزامپل موڈس, آپ کو یاد ہوگا ڈیس کے موڈس اور دوسرے الگوریتھمس کے موڈس, تو وہاں ہم چاہ رہے تھے کہ رینڈمنس کریٹ ہو. اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ ڈفرنٹ موڈس, اور اس کے اندر ہم چیننگ استعمال کرتے تھے. سائفر بلاک چیننگ موڈ فار ایگزامپل, اس میں پچھلا والا جو بلاک تھا اس کی رینڈمنس اگلے بلاک میں انٹروڈیوس ہوتی تھی, اور ہم انیشلائزیشن ویکٹرز بھی استعمال کرتے تھے. اور ہم ڈیٹا کا انٹینشن ہی یہ ہوتا تھا کہ بلاکس آف ڈیٹا کو جب انکرپٹ کر رہے ہیں تو اس میں ایک رینڈمنس کریٹ ہو, اور ہم چیننگ اور میکنزمس کو استعمال کرتے تھے لائک انیشلائزیشن ویکٹرز. یہاں پہ ہم انکرپشن استعمال نہیں کر رہے, یہاں پہ آبجیکٹیو انکرپشن نہیں ہے, یہاں پہ اس لیے کی بھی استعمال نہیں ہوتی. سو ناؤ وی لک ایٹ این ایگزامپل آف اے ون وے ہیش فنکشن. اف عرفان رائٹس اے میسج, کیلکولیٹس اے میسج ڈائجسٹ, appends or attaches the digest to the message and sends it on to Furqan, Khalid, who is sitting in the middle, can intercept this message, alter Irfan's message, jo ke sender hai, recalculate another message digest, append it to the message, yani attach kar diya message ko, and send it on to Furqan, who is the receiver. Furqan receives the message, he verifies the message digest, but never knows the message was actually altered by Khalid, جو کہ middle میں intercept کر رہے ہیں, man in the middle attack. Furqan thinks the message came straight from Irfan and it was never modified because the two message digest values are the same. If Irfan wanted more protection than this, he would need to use message authentication code, جس کو MAC کہتے ہیں, MAC. MAC for Mac. تو یہاں پہ ہم نے اب ایک اور مین ان دا مڈل اٹیک کا فارم دیکھ لیا. جو پہلا مین ان دا مڈل اٹیک تھا وہ ہم نے تب پڑھا تھا, آپ کو یاد ہوگا, جب ہم ڈیفی ہیلمن کی بات کر رہے تھے, جو کہ کی اگریمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہاں پہ راشد نے احمد اور بلال کا انٹرسیپشن کر کے تو سیمیٹرک کی S1 اسٹیبلش کی تھی, آپ کو یاد ہوگا اگر, احمد کے ساتھ, اور S2 سیمیٹرک کی اسٹیبلش کی تھی بلال کے ساتھ, اور احمد اور بلال کے درمیان بیٹھ کے وہ احمد کے میسیجز کو ریسیو کرتا تھا, چینج کرتا تھا اور بلال کو بھیج دیتا تھا, اور اینڈ اٹ واز آل انکرپٹڈ ود دی اپروپریٹ سیمیٹرک کیز. احمد اینڈ بلال ور تھنکنگ کہ وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں تھا. یہاں پہ ہم ایک اور دیکھ رہے ہیں مین ان دا مڈل اٹیک. یہاں پہ عرفان اور فرقان آپس میں بات کر رہے ہیں, اور وہ میسج انٹیگریٹی
کو اپلائی بھی کر رہے ہیں, یعنی اس کے ساتھ ایک میسج جب عرفان فرقان کو بھیجتے ہیں تو ہی اپینڈس اور اٹیچز دی ڈائجسٹ آف ہز اوریجنل میسج, اور وہ میسج اوریجنل میسج اور ڈائجسٹ جاتے ہیں فرقان کے پاس. فرقان از سپوز ٹو ڈو واٹ, وہ کیا کریں گے, اوریجنل میسج کو ریسیو کریں گے, اینڈ دین ہی از سپوز ٹو رن original message independently on his own through a hashing algorithm, the same one, get a message digest and then compare them. Are they the same? If yes, then it means the message is not altered, بدلا نہیں گیا. لیکن یہاں پہ اب خالد جو ہے ہمارے ایگزامپل میں مین ان دا مڈل اٹیک کر رہے ہیں, اور کیا کر رہے ہیں, عرفان سے میسج ریسیو کرتے ہیں, اس کو ماڈیفائی کرتے ہیں, اس کا نیا ہیش کیلکولیٹ کر کے اٹیچ کر کے فرقان کو بھیج دیتے ہیں, اور سیم پرابلم فرقان کو اور عرفان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہاں پہ خالد بیچ میں بیٹھ کے ہمیں انٹرسیپٹ کر رہا ہے. حل, سولوشن ٹو دا پرابلم کیا ہے؟ میسج اوتھینٹیکیشن کوڈ میک, اس کو دیکھتے ہیں. سو واٹ از میسج اوتھینٹیکیشن کوڈ, اس کو کس طریقے سے ہم استعمال کرتے ہیں, اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ A MAC function is an authentication scheme derived by applying a secret key to a message in some form. This does not mean the symmetric key or secret key is used to encrypt the message. You should be aware of two basic types of MACs. Hash MAC, کو HMAC کہتے ہیں, and CBC MAC, جس کو Cipher Block Chaining MAC بھی کہا جاتا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے میسج اوتھینٹیکیشن کوڈ؟ اس میں کیا ایک ڈفرینس ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہیش ہے وہ تو انسیکیور ہے, اس میں مین ان دا مڈل اٹیک ہو سکتا ہے. تو پھر میک میں کیا ڈفرینس ہے؟ میک میں آپ سینڈنگ اینڈ ریسیونگ سائڈ پہ ایک سیمیٹرک کی کو بھی, ایک سیکرٹ کی کو جو کہ سینڈنگ اینڈ ریسیونگ سائڈ پہ سیم ہے, اس کو بھی انوالو کر لیتے ہیں ان دا پروسیس. اس کو کس طریقے سے انوالو کرتے ہیں یہ ہم ابھی دیکھیں گے. لیکن اب کیونکہ ایک سیکرٹ ایلیمنٹ یہاں پہ کمبائن ہو گیا ہے ہیش کے ساتھ, جو کہ صرف سینڈر اور ریسیور کے پاس ہے, مین ان دا مڈل خالد کے پاس وہ سیکرٹ ویلیو نہیں ہے, تو جب ہیش کیلکولیٹ ہوگا تو کیونکہ ایک سیکرٹ ویلیو خالد کے پاس مسنگ ہے, تو ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو میک اے چینج, انآتھرائز چینج, میک اٹس ہیش اینڈ سینڈ اٹ ٹو فرقان وداؤٹ عرفان اینڈ فرقان نوئنگ کہ کوئی چینج ہوا ہے. بیکاز ناؤ وی آر سیئنگ کہ عرفان اور فرقان کے پاس کوئی ایسا سیکرٹ ویلیو ہے, سیمیٹرک کی ہے, سیکرٹ کی ہے, جو کہ وہ اس پروسیس میں شامل کر. تو لیٹس ٹیک این ایگزامپل اینڈ اسٹڈی این ایگزامپل آف ایچ میک, اس کو ہیش میک بھی کہتے ہیں. سو ان دا پریویس ایگزامپل جو مین ان دا مڈل اٹیک تھا, if Irfan were to use an HMAC function instead of just a plain hashing algorithm, a symmetric key would be concatenated or attached with his message. The result of this process would be put through a hashing algorithm, and the result would be a MAC value. This MAC value is then appended to his message and sent to Furqan. If Khalid were to intercept this message and modify it, he would not have the necessary symmetric key to create the MAC value that Furqan will attempt to generate. تو یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں, جب ہم MAC کو امپلیمنٹ کریں گے, ایچ میک کو ایکچولی امپلیمنٹ کریں گے, which is hash message authentication code. تو یہ کیا کرتے ہیں آپ, اس کے اندر عرفان اپنے اوریجنل میسج کو لیں گے, اس کے ساتھ کنکیٹنیٹ یعنی اٹیچ کر دیں گے ایک سیکرٹ ویلیو. اس پورے ڈیٹے کا جو پورا ڈیٹا ہے اس میں اوریجنل میسج بھی ہے اور ایک سیکرٹ ویلیو ہے جو صرف عرفان اور فرقان کو پتا ہے. اس پورے کا ہیش لیں گا. عرفان ول ٹیک دا ہیش آف دس ہول پیس آف ڈیٹا, دین ہی ول اٹیچ دس ہیش ٹو ہز اوریجنل میسج. یہ اسٹیپ ضروری ہے, یہ نہیں بھولنا بیچ میں. Then he will send the original data and the hash to Furqan. Furqan کیا کریں گے ریسیونگ سائڈ پہ؟ Furqan
ول ٹیک دی اوریجنل میسج جو کہ عرفان نے بھیجا ہے, پھر وہ سیکرٹ کی اپنے دراز میں سے نکالیں گے جو کہ صرف عرفان اور فرقان کو پتہ ہے, اور ہے بھی سیمیٹرک کی, ہے دونوں سائڈ پہ سیم ہے. وہ جو عرفان سے میسج آیا ہے سیکرٹ ویلیو وہ بھی اٹیچ کریں گے فرقان ایٹ ہز اینڈ. اس پورے ڈیٹے کا جو پورا ڈیٹا ہے اوریجنل میسج اور سیکرٹ ویلیو جو کمبائن ہوئے ہیں, کنکیٹنیٹ ہوئے ہیں, اٹیچ ہوئے ہیں, اس کا ہیش جنریٹ کرے گا. اب ہیش کو سائڈ پہ رکھیں گے, اور عرفان نے بھی تو ایک ہیش فنکشن بھیجا تھا, ان دونوں ہیش فنکشنز کو لے کے ہی ول کمپیئر بوتھ آف دیم. اور اگر ہیش سیم ہے تو ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ The message integrity was maintained. The message was not changed in the middle. اگر ہیش ویلیو فرقان کے پاس ڈفرینٹ آ رہا ہے, عرفان نے جو بھیجا تھا وہ ڈفرینٹ ہے, تو ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ Someone has changed the data. بیچ میں خالد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی اور بیٹھا ہوا ہے انٹرسیپٹ کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ سمجھنا پوائنٹ ضروری ہے کہ جو کنکیٹنیٹ یا اٹیچ کیا گیا تھا ہیش لینے سے پہلے, اوریجنل میسج کو جو پورشن اٹیچ کیا گیا تھا وہ صرف عرفان اور فرقان کو ہی پتہ ہے, خالد کو کے پاس وہ نہیں ہے وہ سیکرٹ ویلیو. اس لیے اگر خالد ریسیو بھی کر لیتا ہے میسج, انٹرسیپٹ بھی کر لیتا ہے, ہی کی ناٹ کریٹ دیٹ اسپیشل ایچ میک ہیش میسج اوتھینٹیکیشن کوڈ جو کہ صرف عرفان اور فرقان بنا سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک سیکرٹ ویلیو بھی موجود ہے. So now let's look at some terminology. The idea of a hashing function is simple. You run a message through a hashing algorithm which in turn generates a hashing value. Or hashing value can also be called a message digest, اور اس کو ہم فنگر پرنٹ بھی کہتے ہیں. تو یہ آپ ٹرمینالوجی جو ہے وہ آپ نوٹس کر لیں. ہم کہہ رہے ہیں میسج ڈائجسٹ, ہیشنگ فنکشن اور فنگر پرنٹ. دیز آر آل ٹرمینالوجی, دے ایگزیکٹلی مین دا سیم تھنگ. ناؤ ڈائیگرامیٹکلی لیٹس سی کہ ہیشنگ کے اندر سمپل جو ہیش ہے اس کے اندر کیا اسٹیپس ہیں. ایک ہم نے دیکھا کہ سمپل ہیش ہے, اور ایک ہم نے دیکھا کہ ایچ میک فنکشن ہے. سمپل ہیش کے اندر دیر آر 7 اسٹیپس. ہیشنگ الگوریدم میسج پہ اپلائی ہوتا ہے, میسج ڈائجسٹ سیکنڈ اسٹیپ میں کریٹ ہوتا ہے, اس کے بعد میسج ڈائجسٹ جو ہے وہ میسج کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے, پھر ہم ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں میسج along with the message digest. اس کے بعد ریسیونگ سائڈ پہ اوریجنل میسج کے اوپر ہیشنگ الگوریدم اپلائی ہوتا ہے, پھر اس میں سے میسج ڈائجسٹ جو نکلتا ہے ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں اوریجنل میسج ڈائجسٹ سے جو کہ سینڈنگ سائڈ سے آیا ہوتا ہے. اس کو ہم پوائنٹ وائز بھی دوبارہ سے ریکیپ کر لیتے ہیں جسٹ فار یور ریویو. سو ان سمپل ہیش the sender puts the message through a hashing function, number 1. A message digest value is generated, step number 2. The message digest is appended to the message, step number 3. Step number 4, the sender sends the message to the receiver. Step number 5, the receiver puts the message through a hashing function. Step number 6, the receiver generates his own message digest independently. Number 7, the receiver compares the two message digest values. If they are the same, the message has not been altered. اس کے بعد ہم ایچ میک ہیش میسج اوتھینٹیکیشن کوڈ جو ہے اس کے اسٹیپس کو دیکھتے ہیں کہ ایچ میک میں اور سمپل جو میک ہے, جو سمپل ہیش ہے, اس میں کیا فرق ہے. یعنی کہ ہم دیکھیں گے کہ ایچ میک میں ہیش میسج اوتھینٹیکیشن کوڈ اور سمپل ہیش میں کیا ڈفرنس ہے. تو ہم اس کی پہلے ڈائیگرام کو دیکھتے ہیں. سو فار این ایچ میک یو کین سی دیٹ دیر آر آلسو 8 اسٹیپس. سب سے پہلے آپ میسج کو لے رہے ہیں, اس کا میسج آپ ڈائجسٹ کریٹ کر رہے ہیں اور اس کو کمبائن کر رہے ہیں ود اے سیکرٹ کی اور اے سیکرٹ ویلیو. اس کا کمبائنڈ ہیشنگ الگوریدم آپ چلاتے ہیں اور ایک میک ویلیو جنریٹ ہوتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میسج اور سیکرٹ ویلیو
کمبائن ہو کے ہیشنگ الگوریدم میں رن کرتے ہیں اور ایک میک ویلیو آتا ہے. آپ اوریجنل میسج لیتے ہیں, اپینڈ اٹیچ کر دیتے ہیں میک ویلیو, آپ بھیج دیتے ہیں میسج, وہ ریسیو ہوتا ہے, ریسیونگ سائٹ پہ اوریجنل میسج کو لیا جاتا ہے, اس کے ساتھ وہی سیکرٹ ویلیو کو کمبائن کیا جاتا ہے, ہیشنگ الگوریدم میں سے رن کیا جاتا ہے, اور بعد میں میک ویلیو 2 آتا ہے جو کہ ریسیونگ سائٹ پہ ہوا ہے کیلکولیٹ. آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں ود دا میک ویلیو دیٹ واز سینٹ. اس کے اسٹیپس کو ہم 1 بائی 1 دوبارہ سے ریویو کرتے ہیں جسٹ فار یور کلیئرٹی. اسٹیپ نمبر 1, اب ہم ایچ میک کے اسٹیپس کو دیکھ رہے ہیں. اسٹیپ نمبر 1, دا سینڈر اٹیچز اور concatenates a symmetric key with the message at the sending side. Step number 2, the result is put through a hashing algorithm. Step number 3, a MAC value is generated. Step number 4, the MAC value is appended to the message. Step number 5, the sender sends the message to the receiver, and this is just the message with the attached MAC value. The sender does not send the symmetric key with the message. This is to be noted. Step number 6, the receiver concatenates a symmetric key with the message جو کہ ریسیو ہوا ہے. Step number 7, the receiver puts the results through a hashing algorithm and generates his own MAC value. Step number 8, the receiver compares the two MAC values. If they are the same, the message has not been modified. تو یہاں ہم نے دیکھا کہ سمپل ہیش اور ایچ میک یعنی ہیش میسج اوتھینٹیکیشن کوڈ میں کیا ڈفرینس ہے. جو ایچ میک ہے اور میک ہیں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں, اور ہم لیٹر آن اپلیکیشنس کو پڑھیں گے جس کے اندر ایچ میک از یوزڈ اے لاٹ, اور بہت زیادہ اس کو ریئل ورلڈ میں اس کی اپلیکیشنز ہیں اور استعمال کیا جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کنکیٹنیشن جو ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے اور اس کا کیا مطلب ہے. ناؤ when we say that the message is concatenated with a symmetric key, we do not mean a symmetric key is used to encrypt the message. The message is not encrypted in an HMAC function, so there is no confidentiality being provided. اس کا ایگزامپل یہ ہے کہ think about throwing a message in a bowl and then throwing a symmetric key in the same bowl. If you dump the contents of the bowl into a hashing algorithm, the result will be a MAC value. تو یہاں پہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سیمیٹرک کی کو استعمال کیسے کیا جا رہا ہے. اس کی تھوڑی سی کلیئرٹی دوبارہ لے آتے ہیں. سیمیٹرک کی کو کس طریقے سے یوٹیلائز کیا جا رہا ہے. یہ ایسی بات ہے جیسے ایک بکٹ ہے, اس کے اندر آپ اوریجنل میسج ڈال دیں, اسی بکٹ کے اندر آپ اس سیکرٹ ویلیو کو اپنی کی کو ڈال دیں which is just data, it's a sequence of bits. اس بکٹ کے اندر وہ بھی ڈال دیں, اور اس کو پھر بکٹ کو آپ جو ہے اپنی مشینری کے اندر ڈالیں, یعنی اپنے الگوریدم کے اندر ڈال دیں پروسیسنگ کے لیے, جو کہ آپ کا ہیشنگ الگوریدم ہے, اور اس کیس میں ایچ میک الگوریدم ہے which is the hashing message authentication code. تو یہاں پہ جو سیمیٹرک کی تھی اسے انکرپشن کوئی پرفارم نہیں ہوئی, اور جیسے ہم نے کہا تھا کہ میسج انٹیگریٹی جو ہے, جو ہیشنگ کا جو ایریا ہے, ڈومین ہے, یہاں پہ کانفیڈینشیلٹی یا انکرپشن اور ایسی جو سروسز ہیں اس کا وہ مقصد ہی نہیں ہے. یہاں پہ صرف اور صرف مقاصد ہوتے ہیں. دی آبجیکٹیو از ٹو obtain دی انٹیگریٹی, یعنی کہ ٹو اسٹیبلش کہ ڈیٹا چینج ہوا ہے کہ نہیں ہوا. سو ایچ میک اینڈ سیمیٹرک کیز, دس ٹائپ آف ٹیکنالوجی ریکوائرز دا سینڈر اینڈ ریسیور ٹو ہیو دا سیم سیمیٹرک کی. دا ایچ میک فنکشن does not involve getting the symmetric key to the destination securely. That would have to happen through one of the other technologies we have discussed already. For example, Diffie-Hellman and key agreement, or RSA and key exchange. تو یہاں پہ بھی مینشن کرنا ضروری ہے کہ کیونکہ ایچ میک کے اندر آلریڈی انڈرسٹوڈ بات تھی کہ سینڈر اور ریسیور کے درمیان پہلے سے کوئی ایسا پروسیس اسٹیبلش ہوا, کچھ ایسے اسٹیپس لیے گئے کہ ان کے پاس وہ والی سیمیٹرک کی جو ہے, ایک سیکرٹ ویلیو جو ہے وہ آلریڈی موجود تھا. اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے میں,
وہ جو کی ایکسچینج تھی یا کی ڈسٹریبیوشن تھی وہ کیسے حاصل ہوئی. اٹ کوڈ بی ڈن تھرو RSA اور اٹ کوڈ بی ڈن تھرو ڈیفی-ہیلمن تھرو کی اگریمنٹ ایز ویل. وہ ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ اور سیپریٹ پروسیس یا اسٹیپ ہے. تو ناؤ وی لک ایٹ CBC میک, جس کو سائفر بلاک چیننگ میک بھی کہا جاتا ہے. تو CBC میک کیا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے اور ہم کیوں استعمال کرتے ہیں. If a CBC MAC is being used, the message is encrypted with a symmetric block cipher in CBC mode, and the output of the final block of ciphertext is used as the MAC. Now, the sender does not send the encrypted version of the message, but instead sends the plaintext version and the MAC attached to the message. The receiver receives the plaintext message and encrypts it with the same symmetric block cipher in CBC mode and calculates an independent MAC value. The receiver compares the new MAC value with the MAC value sent with the message. This method does not use a hashing algorithm as does HMAC. تو CBC MAC ایک اور ویریشن ہے ہیشنگ کی. ابھی ہم نے پہلے دیکھا تھا HMAC کیا ہوتا ہے, ہیشنگ میسج اوتھینٹیکیشن کوڈ. اب ہم دیکھ رہے ہیں CBC MAC which is سائفر بلاک چیننگ میک. یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. یہ کس طرح استعمال ہوتا ہے؟ انفیکٹ اس کے اندر تو کوئی میسج ڈائجسٹ کی الگوریدم بھی استعمال نہیں ہوتی. یہاں پہ ہم کون سی الگوریدم کو استعمال کریں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ CBC سائفر بلاک چیننگ کہاں سے آیا تھا, کہاں پہ ہم نے پڑھا تھا؟ دس واز دی ڈیس موڈ. یہ ڈیس جو ڈیٹا انکرپشن اسٹینڈرڈ ہے اس کا ایک موڈ ہے. اور یہ کیا کرتا تھا؟ یہ بلاکس کو انکرپٹ کرتا تھا اور پھر چیننگ اسٹیبلش کرتا تھا ود دا پریویس بلاک, اور نیکسٹ بلاک کے اندر اس کو انسرٹ کرتا تھا, پھر وہ انکرپٹ ہوتا تھا ود اپلائنگ اے کی, اور ہمیں پلین ٹیکسٹ کے ساتھ ہم پریویس والے فیڈ بیک کو کمبائن کر کے نیا سائفر ٹیکسٹ لیتے تھے, پھر اس سائفر ٹیکسٹ کو لے کے کمبائن کر کے آگے جاتے تھے. اس طریقے سے ہم چلتے جاتے تھے. تو اٹس اے بلاک سائفر. اور یہ ڈیس جو ایک سیمیٹرک کی الگوریدم ہے اس کا ایک موڈ ہے. آپ اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں CBC میک کو؟ ویری انٹرسٹنگ. اس کو دوبارہ سے ریویو کر لیتے ہیں جسٹ فار سمپلسٹی. آپ میسج کو لیتے ہیں, CBC میک جو ایک الگوریدم ہے اس کو آپ رن کرتے ہیں, اور آپ کو جو لاسٹ بلاک ملتا ہے ریزلٹ وہ آپ اٹھا لیتے ہیں. اوکے, ناؤ واٹ ڈو وی ڈو؟ اب ہمیں جو لاسٹ بلاک ملا ہے انکرپشن کا, جو کہ ہم نے سائفر بلاک چیننگ موڈ جو کہ ڈیس کا ایک موڈ ہے, اس کا جو لاسٹ انکرپٹڈ بلاک ہے وہ ہم اٹیچ کر دیں گے ود دی اوریجنل میسج, اینڈ دا سینڈر ول سینڈ دیز ٹو آئٹمس, دا اوریجنل میسج اینڈ دی کوڈ, یا آپ کہہ سکتے ہیں دا انکرپٹڈ بلاک. ناؤ when the message is received at the receiving side, تو وہ کیا کریں گے صاحب جو میسج ریسیو کریں گے؟ he will take the original message, again he will take DES, and he will run the encryption algorithm. اور کیا ہوگا؟ he will get also the last block of the encrypted text and will now have two encrypted blocks. جو میکس ہیں اس کو وہ کمپیئر کریں گے, اگر تو وہ سیم ہے تو اس کا مطلب ڈیٹا چینج نہیں ہوا. یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے, وہ یہ ہے کہ ڈیس جو ہے دیٹ از اے سیمیٹرک بلاک سائفر. ان آرڈر ٹو ایکسیکیوٹ اینڈ رن CBC mode of DES, the sender and the receiver need to have a symmetric key. اور وہ ایک سیکرٹ کی ہے جو کہ سینڈر اور ریسیور کے درمیان شیئر کی جا رہی ہے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ CBC میک کے اندر ایک سیکیورٹی کا ایک اور ایلیمنٹ جو ہے اسٹیبلش ہو گیا. جیسے کہ ہم نے پریویسلی دیکھا تھا کہ HMAC جو ہے, HMAC کے اندر ایک سیکرٹ ویلیو کو بکٹ میں ڈالا جا رہا تھا اوریجنل میسج کے ساتھ, اور اس سارے کو کا ہیش چلایا جا رہا تھا. CBC میک از ویری ڈفرنٹ. CBC میک میں ایکچولی جو آپ میک لے رہے ہیں, جو میسج اوتھینٹیکیشن کوڈ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں,
جس سے کہ آپ انٹیگریٹی کے چیک کو کمپیئر کریں گے وہ ڈرائیو ہوا ہے تھرو اے بلاک سائفر. انکرپٹڈ بلاک سائفر کا ایک آؤٹ پٹ ہے. اینڈ اگین اٹ از ریلائنگ آن دی انڈرسٹینڈنگ کہ سینڈر اینڈ ریسیور have a shared secret value among themselves, which is in this case, in CBC MAC case, this is the secret key of DES CBC algorithm. So in CBC MAC, the use of the symmetric key ensures that the only person who can verify the integrity of the message is the person who has a copy of this key. No one else can verify the data's integrity. And if someone were to make a change to the data, he could not generate the MAC value, either HMAC or CBC MAC, the receiver would be looking for. Any modifications would be detected by the receiver. تو دونوں کیسز میں HMAC اور CBC MAC میں کیونکہ شیئرڈ ویلیو ہے تو جو ایک مین ان دا مڈل ہے اس کے پاس اگر یہ شیئرڈ ویلیو ہوپفلی نہیں ہے تو یو کین اسٹیبلش between the sender and the receiver the message integrity without any threat of a man in the middle attack. Now the receiver knows that the message came from the system that has the other copy of the same symmetric key. So MAC provides a form of authentication. It provides data origin authentication, sometimes referred to as system authentication. This is different from user authentication, which would require the use of a private key. تو جو سی بی سی میک ہے وہ کیا پرووائڈ کر رہا ہے ہمیں اوتھینٹیکیشن پرووائڈ کر رہا ہے. اوتھینٹیکیشن کا مطلب کیا ہے؟ اوتھینٹیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہاں سے چیز آئی ہے, کس نے یہ میسج مجھے بھیجا ہے. لیکن یہ یوزر لیول اوتھینٹیکیشن نہیں ہے. یوزر لیول اوتھینٹیکیشن کیا ہوتی ہے؟ پبلک کی کرپٹوگرافی میں جب ہم کہتے ہیں کہ ایک یوزر کی اوتھینٹیکیشن کی سروس ہمیں چاہیے تو وہ تب آتی ہے اگر میں اپنی پرائیویٹ کی سے ایک میسج انکرپٹ کر کے آپ کو بھیجوں. اونلی آئی ہیو دا پرائیویٹ کی, ہینس اونلی آئی کوڈ ہیو سینٹ دس میسج, اینڈ دیٹ از دی اوتھینٹیکیشن کہ میں ناہیل محمود ہیز سینٹ دس میسج ٹو احمد فار ایگزامپل. یہاں پہ سسٹم لیول اوتھینٹیکیشن ہے کیونکہ سسٹم یعنی کرپٹو سسٹمز کے اندر ایک سیکرٹ کی آلریڈی انٹر کی گئی ہوئی ہے اور اس سسٹم نے اس میک کو جنریٹ کیا ہے اور بھیجا ہے. اس کا مطلب یوزر لیول اوتھینٹیکیشن نہیں ہے لیکن سسٹم لیول اوتھینٹیکیشن تو ہمیں یہاں پہ مل رہی ہے. اوکے, so now it's time to recap the lecture for today. اور ہم ایک ریویو کرتے ہیں کہ ہم نے آج جو ٹاپک پڑھا وہ کیا تھا. So today we started a new topic in the introduction to cryptography, which was message integrity. Message integrity کا کیا مطلب ہے؟ It means establishing that has the data been changed or not, is the data in its original form or not, did anybody intercept the message and change the data while it was in transit. تو اس کے جو الگوریدمز ہیں ان کو ہیش الگوریدم بھی کہا جاتا ہے, ان کو ڈائجسٹ بھی کہا جاتا ہے, میسج ڈائجسٹ, اور ان کو فنگر پرنٹنگ بھی ایک یعنی کہ فنگر پرنٹ جو ہے یعنی کہ کوڈ کریٹ کرنا وہ بھی کہا جاتا ہے. ہم نے آج دیکھا کہ ہیش جو ہے اگر آپ سمپل امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس میں مین ان دا مڈل اٹیک کا اگین پرابلم آتا ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ میسج کو ہیش کیلکولیٹ کر کے اوریجنل میسج کے ساتھ جب بھیجتے ہیں تو somebody sitting in the middle can very easily change the message, recalculate the hash and send it to the other party on the other end. So we studied two mechanisms today to further strengthen the hashing function and to make sure کہ man in the middle attack perform نہ ہو سکے, کوئی اس کو alter نہ کر سکے unauthorized way میں. ہم نے پہلے دیکھا کہ HMAC جو ہے ہیشنگ میسج اوتھینٹیکیشن کوڈ وہ کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے. اس میں ایک سیکرٹ ویلیو شیئر ہوتا ہے بٹوین سینڈر اینڈ دی ریسیور جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے. میسج کو اٹیچ کر کے کنکیٹنیٹ کر کے ود دیٹ سیکرٹ ویلیو کٹھا اس پورے ڈیٹا کا ایک ہیش لیا جاتا ہے
ریسیونگ سائڈ پہ بھی لیا جاتا ہے. جو بیچ میں بندہ ہوتا ہے اس کے پاس تو وہ سیکرٹ ویلیو نہیں ہوتا, اس لیے ان آتھرائزڈ ہیشز کریٹ نہیں ہو سکتے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سی بی سی میک بھی ایک فارم ہے ہیشنگ کا, اور اس کے اندر ایک باقاعدہ ہم ڈیسکا موڈ جو ہے سائفر بلاک چیننگ اس کو استعمال کرتے ہیں, اور اس کے اندر آبویسلی ریکوائرمنٹ ہے کہ سینڈنگ اینڈ ریسیونگ سائڈ پہ ٹو یوز دس الگوریدم دیر از اے سیکرٹ کی دیٹ دی سینڈر اینڈ ریسیور آر شیئرنگ پرائر کوئی ایسا ارینجمنٹ ہوا تھا, اور وہ لاسٹ بلاک کو اٹھا کے انکرپٹ باقاعدہ کرتے ہیں ڈیٹا کو. جو لاسٹ بلاک ہے سی بی سی موڈ میں جو نکلتا ہے اس انکرپٹڈ ٹیکسٹ کو اٹھا کے اس کو یوز کرتے ہیں ایز اے میک. یو اٹیچ اٹ ود دا میسج چلا جاتا ہے ریسیونگ سائڈ پہ, دوبارہ سے اس ڈیٹا کا میک نکالا جاتا ہے تھرو سی بی سی ڈیس, ایک اور میک نکلتا ہے, پھر آپ کمپیئر کرتے ہیں ریسیونگ سائڈ پہ جو میک ہے اور جو سینڈ کیا گیا تھا وہ والا میک. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو دو ایلیمنٹس ہیں یا دو میکنزمز ہیں which is the HMAC and the CBC MAC, they are providing a kind of system authentication but not a user authentication, because user authentication میں private key استعمال ہوتی ہے. So that is all for the lecture for today. Today we studied about message integrity, which is a very very important service in the field of cryptography. اور اس سے کیا اسٹیبلش ہوتا ہے؟ اس سے اسٹیبلش یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا کو چینج کیا گیا یا چینج نہیں کیا گیا, اور یہ ان دا ریئل ورلڈ بہت ساری ایسی اپلیکیشنز ہیں جس میں یہ سروس اور فنکشنالٹی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. آئی ایم شیور یو ریئلی انجوائڈ دا لیکچر فار ٹوڈے اینڈ لرنڈ اباؤٹ آل دیز نیو کانسیپٹس اباؤٹ میسج انٹیگریٹی, اینڈ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو سی یو اگین نیکسٹ ٹائم so we can continue the topic of message integrity. Thank you very much for joining me today, and I'm looking forward to see you again next time. Allah Hafiz.